بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو تین مختصر سی باتیں ہیں۔ ایک تو شوال کے روزوں کے بارے میں ایک سے زیادہ افراد نے بھی پوچھا، ابھی آپ نے بھی اس کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تو سبھی نے سن رکھا ہوگا کہ جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے اور اس کے بعد 6 روزے شوال کے مہینے میں رکھے تو وہ شخص ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی شخص نے عمر بھر روزے رکھے ہوں، اور ایک روایت میں کہ وہ شخص ایسا ہے کہ جیسے کسی شخص نے سال بھر روزے رکھے ہوں۔ تو صرف ان 6 روزوں کی وجہ سے اور رمضان کے روزوں کی وجہ سے اگر عمر بھر کے روزوں کی یا سال بھر کے روزوں کی فضیلت مل رہی ہو تو یقیناً اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ کی طرف سے رحمت کا ایک بہت بڑا وسیلہ ہے۔ البتہ اس کے بارے میں یہ سہولت ہمیں ملتی ہے کہ شوال کے روزوں کے لیے کوئی خاص ایام مقرر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان ختم ہو تو فوراً بعد ہی آپ شوال کے روزے رکھیں تو تبھی وہ روزے ہوں گے، اور نہ ہی ایسا ہے کہ آپ ایک دفعہ روزے شروع کر دیں تو پھر وہ لگاتار 6 کے 6 روزے مسلسل رکھیں، بلکہ اس کو بالکل آسان رکھا گیا کہ آپ پورے مہینے میں وقفوں کے ساتھ جب آپ کو موقع ملے آپ یہ 6 روزے پورے کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے ایک آسان طریقہ بھی ہے جس میں 2 چیزوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، جیسے آج کل ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ 2 in 1، تو یہ 2 in 1 والا ایک بڑا خوبصورت ثواب ہمیں ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر سوموار کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی ہر ہفتے 2 اضافی نفلی روزے رکھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوموار کا روزہ اور جمعرات کا روزہ۔ تو اگر آپ شوال کے یہ 6 روزے اس ترتیب سے بھی رکھنا چاہیں کہ ہر سوموار کو اور جمعرات کو روزہ رکھ لیا تو وہ اس کا بھی ثواب مل جائے گا اور شوال کے روزے بھی پورے ہو جائیں گے۔ اس میں ایک اور بڑی سہولت بھی ہے، خاص طور پر گھروں میں جو خواتین ہیں جن کے رمضان میں روزے رہ جاتے ہیں، اگر وہ تنہا روزے رکھیں تو وہ ایک مشکل بھی ہوتی ہے ان خواتین کے لیے کہ اکیلی اٹھیں اور اکیلی روزہ رکھیں، اور ویسے بھی ذرا ایک بچوں کے حوالے سے وہ ایک پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اماں نے روزہ کیوں رکھا اور باقی لوگوں نے کیوں نہیں روزہ رکھا۔ تو یہ ایک جو سمجھ لیجیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک پروٹیکشن بھی ہے، ایک پردہ بھی ہے کہ جس میں خواتین اپنے روزے بھی پورا کر سکتی ہیں اس دوران، اور باقی لوگ بھی چونکہ اس عمل میں شریک ہوں گے تو گھر کا ایک پورا ماحول اسی طرح کا بن رہا ہوتا ہے کہ جناب جیسے ہم روزہ رکھنے میں شریک ہوتے ہیں، تو گھر میں بچے بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے، تو جس کے روزے رہ گئے وہ بھی پورے ہو جائیں گے اور جس نے اضافی اور نفلی روزے رکھنے ہوں ان کا کام بھی پورا ہو جائے گا۔ دوسری بات جو ہے وہ نماز کی سنتوں کے بارے میں، اس کے بارے میں اکثر احباب جو ہیں سوال کرتے رہتے ہیں۔ پہلی بات میں اپنے دوستوں سے اور خاص طور پر نوجوانوں سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ 5 نمازوں کی جو فرض ہمیں دیے گئے ہیں اس میں تو کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، کسی قسم کی۔ اس میں چونکہ چھوٹ نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے کہ نماز کا جو فرض ہے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اسی وجہ سے چاہے سفر ہو، سفر میں بھی آپ نے فرض ادا کرنے ہیں، خوف کا عالم ہو اس کی حالت میں بھی آپ نے نماز ادا کرنی ہے، جنگ کی کیفیت ہو، میدان جنگ میں مجاہدین کھڑے ہوں تو وہاں پر بھی نماز کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ لوگ جنہیں نماز کی عادت پختہ نہیں ہے تو ان سے سب سے پہلے میں یہ ریکویسٹ کروں گا، یا آپ اپنے دیگر آپ کے جاننے والے، آپ کے دفتروں میں کام کرنے والے ایسے بہت سے لوگ ہوں گے کہ جو نماز نہیں پڑھتے اور اسی وجہ سے بعض اوقات نماز کے قریب نہیں جاتے۔ یار وہ کون 17 رکعتیں پڑھے عشاء کی اور کون 14 رکعتیں پڑھے جمعے کی، اگر 14 نہیں پڑھیں گے تو پھر تو جمعہ ہی نہیں ہوگا، تو پھر کیا فائدہ، چلو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اس وجہ سے انہیں تعلیم دینے کے لیے اور ٹریننگ کے لیے یہ کہیں جناب آپ آئیں اور جمعے کے 2 فرض پڑھ کے چلے جائیں، نہ پہلے کی سنتیں پڑھیں نہ بعد کی سنتیں پڑھیں، لیکن کم از کم اسے فرض ادا کرنے پر لگا دیں، کیونکہ اس کی چھوٹ نہیں ہے کسی صورت میں۔ سنتیں اللہ رب العزت کے ساتھ اور اس کے رسول سے محبت کا ایک ذریعہ ہے، ایک طریقہ ہے
جو اس پر جتنا زیادہ عمل کرے گا اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ فیض یاب ہوگا. وہ جسے کہتے ہیں کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، یہ تو اپنی اپنی ہمت کی بات ہے. لیکن رکعتوں کی اس تعداد کے خوف سے نوجوانوں کو نماز سے دور مت بھگائیے. میں خاص طور پر بڑے بزرگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنے بچوں کو اور اپنے نوجوانوں کو اور اپنے دفتروں اور گلی محلوں میں دکانوں میں کام کرنے والے لوگوں کو نماز کی طرف راغب کرنے کے لیے ان سے صرف یہ کہہ دیں جناب آپ آئیں اور فرض نماز پڑھ کے چلی جائیں، اور اگر کسی کو توفیق ملے تو چلیں 2 سنتیں پڑھ لیں اس کے ساتھ. پھر اللہ تعالیٰ مزید آسانیاں فراہم کرے گا، موقع عطا کرے گا، رغبت پیدا کرے گا، دل کھل جائے گا. تو پھر تو آدمی جیسے تنخواہ میں معمولی اضافے کے لیے آدمی محنت کرتا ہے، چلو 1 گھنٹہ اور لگا لو بونس مل جائے گا اور یہ ایکسٹرا مل جائے گا، تو پھر آدمی خود بخود اس میں آ جاتا ہے. اس لیے نماز جمعہ کے لیے میں خاص طور پر یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص اذان سن کر مسجد میں آ جائے اور جمعے کا خطبہ شروع ہو چکا ہو اور وہ خاموشی سے آ کے بیٹھنا چاہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. اگر وہ 2 سنتیں ادا کرنا چاہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جمعے کے خطبے کے دوران اسے 4 سنتیں ادا نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، 2 سنتیں ادا کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ بھی نہ سنتیں ادا کرنا چاہے، اس کا دل نہیں ابھی سمجھتا ہے کہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، خطبے کی آواز کانوں میں آ رہی ہے اور وہ سنتیں صحیح طور پر ادا نہیں کر پا رہا، تو وہ ان کو بعد میں بھی ادا کر سکتا ہے. لیکن فرض نماز جو ہیں یہ 2 فرض، اس کو تو کسی صورت میں نہیں چھوڑنا چاہیے. اچھا، ان 2 جمعے کی نماز کے فرض جو ہیں اس میں 2 بڑی خوبصورت باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ نماز جمعہ کے 2 فرض کیوں کیے گئے؟ اس کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے لوگ دور دراز سفر کر کے گاؤں دیہات سے نکل کر مسجد جامع میں یعنی شہر کی بڑی مسجد میں آیا کرتے تھے. ایک طرح سے وہ حالت سفر میں ہوا کرتے تھے، اس وجہ سے انہیں یہ رخصت دی گئی. اور دوسرا انہیں خطبہ جمعہ بھی سننا ہوتا تھا، تو جمعے کے خطبے کے حوالے سے بھی انہیں رخصت دی گئی، اور اس آنے جانے اور اس مشقت کو برداشت کرنے کے حوالے سے بھی انہیں رخصت دی گئی. اس لیے فرض تو لازماً 2 ادا کر لیے جائیں، اور اس کے بعد اگر کوئی 2 سنتیں ادا کرتا ہے، کوئی 4 سنتیں ادا کرتا ہے، جتنی سنتیں ادا کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا اسے اجر ملے گا. لیکن کسی دوست کو یا کسی نوجوان کو اس وجہ سے ڈرائیں مت کہ جناب تم نے چونکہ پورے 14 سنتیں رکعتیں ادا نہیں کی تو تمہارا جمعہ نہیں ہوگا. اسے نماز کی طرف راغب کریں، لے کے آئیں، اور کم از کم اللہ کے دربار میں اسے سر جھکانے کی عزت اسے سکھا دیں کہ جناب اس میں کتنی عزت ہے. پھر اسے خود بخود مزہ آنا شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جو لذت ہے وہ جس دل کو میسر آ جائے، پھر اسے نوافل ادا کرنے میں اور سنتیں ادا کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی. اس میں ایک اور خاص بات، اور اس بات پر ہم آج کی مجلس کو ختم کرتے ہیں. گھروں میں بھی اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں، گھر کے احباب کو بھی دیکھتا ہوں، اور دیگر افراد خانہ کو، کہ بیمار ہوا بندہ، چلو یار چھوڑو اب بیمار ہو گیا کیا نماز پڑھنی. نہیں، رغبت دلائیں، اسے اس بات پر آمادہ کریں کہ جناب آپ جتنا مرضی بیمار ہو گئے ہیں، آپ اٹھ نہیں سکتے، وہیں بیٹھے بیٹھے دیوار کے ساتھ تیمم کر لیں اور اپنا 4 فرض ادا کر لیں، 3 فرض ادا کر لیں. اور اگر آپ اٹھ کے وضو کر سکتے ہیں، بیٹھ کے 4 فرض ادا کر لیں. لیکن بیماری کو بہانہ بنا کر نماز کو مت چھوڑیں. بیٹھ کے نماز پڑھ لیں، لیٹ کے نماز پڑھ لیں، اشاروں سے نماز پڑھ لیں. جتنی مرضی شدید بیماری ہو تو اللہ کے رسول کے اس عمل کو نظر انداز مت کریں. ایسا نہ ہو کہ بیماری کی وجہ سے ہم چلو یار بچہ بیمار ہے اس کو نماز کے لیے نہ اٹھائیں. نہیں، اٹھائیں، بیوی کو اٹھائیں، اہل خانہ کو، اپنی بہنوں کو اٹھائیں اور کہیں کہ آپ سے نماز کھڑے ہو کر بیٹھ کے نہیں پڑھی جا رہی، لیٹے لیٹے پڑھ لو، لیکن نماز پڑھو مت ضرور. اس میں لازماً پڑھو، چاہے آپ فرض ادا کر لو صرف، باقی سنت نوافل نہ ادا کرو. تو جب آدمی کے دل میں یہ بات راسخ ہو جائے گی کہ یہ کام ایسا ہے کہ جس کو کسی صورت میں نہیں چھوڑنا، تو پھر وہ چاہے سفر میں ہو، کارخانے میں کام کر رہا ہو، دفتر میں کام کر رہا ہو، چھٹی نہیں مل رہی ہو، ایک جو ہے چوکیداری کر رہا ہے، اسے وہاں 5 منٹ ملیں گے تو وہ اپنے 5 منٹ میں اپنی نماز ادا کر لے گا. لیکن اگر یہ رغبت پیدا نہیں ہوگی اور ہم اسے 17 اور 14 رکعتوں کے ڈر میں مبتلا کر کے یہ کہہ دیں کہ تمہاری نماز نہیں ہوگی اگر اتنی رکعتیں ادا نہیں کرو گے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ نماز ہی ادا نہ کرے. تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی ہماری طرف سے. تو ہمیں اپنے بچوں کو اور اپنے نوجوانوں کو اس کی طرف راغب کرنا چاہیے، اور پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ وہ باقی
عبادت کو بھی پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔